مکہ مکرمہ یہ حجاز مطلب سعودی عرب میں واقع ہے اور بیت اللہ کے حوالے سے مسلمانوں کا مقدس ترین مقام ہے۔ بقول سید سلیمان ندوی کے یہ مقدس مقام ایک ضعیف مرد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنا کردہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہجرت گاہ اور ایک یتیم نبی مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش ہے۔ مکہ سطح سمندر سے 330 میٹر بلند ہے۔ شہر مکہ کو اس لحاظ سے حرم کہتے ہیں کہ یہ حرمت اور عزت والا مقام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2500 سال پہلے یہ مقام مختلف تجارتی قافلوں کی منزل گاہ تھی۔ 17ویں صدی قبل مسیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور اس کے پرزن حضرت اسماعیل علیہ السلام حکم الہی سے یہاں آ کر آباد ہوئے۔ باپ بیٹے نے اللہ کے حکم سے یہاں پر ایک عبادت گاہ تعمیر کی جسے کعبہ کہا جانے لگا، کیونکہ اس مقدس عمارت کی ساخت وہ مکعب نما تھی اور عربی میں 6 پہلو والا پانسا مکعب یا کعبہ کہلاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ایک مدت کے لیے یہاں بالادست رہی اور کعبہ کی توالیت انہی کے پاس تھی۔ اس کے بعد قحطوانی قبیلے مطلب بنو جرہم نے غلبہ حاصل کیا اور بنو اسماعیل کو مکہ سے نکال دیا، کیونکہ انہوں نے ابھی تک بت پرستی میں بنو جرہم کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ پھر صدیوں بعد 440 عیسوی میں قصی یا قسی جو بنو اسماعیل میں عدنان کے 15ویں فش میں تھے، دوبارہ مکہ پر قبضہ حاصل کر لیا اور انہوں نے یہاں ایک مشترکہ حکومت کی بنیاد رکھی اور درجہ ذیل عہدے قائم کیے۔ رفادہ، سقایہ، حجابہ، قیادہ، لبا مطلب پرچم کو بلند رکھنا، قومی مجلس جسے ندوہ یا دارالندوہ اس وقت کہتے تھے، امور مملکت اور حکومت عہدے ایک ایک شیخ خاندان کے سپرد کر دیے۔ شہر کے علاوہ بنو اسماعیل شہر کے اطراف میں بھی آباد تھے۔ مکہ کے جنوب کے پہاڑیاں قبیلہ حذیل کا مسکن تھے۔ جنوب کی طرف وادی القرا مطلب قدیم قبائل کا مسکن تھا اور اس کے اطراف میں قبائل کنانہ وہ رہتے تھے، اور مکہ کے پاس جبل حبشی میں حبشی قبائل آباد تھے۔ مکہ مکرمہ کے حدود۔ مکہ کا قدیم اور اصلی نام وہ بکہ ہے، جیسا کہ سورۃ آل عمران 96 نمبر آیات میں ذکر ہے۔ پہلا متبرک گھر جو کہ لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ بکہ تھا۔ یہ شہر تہامہ کے مشرق میں جدہ سے تقریباً 64 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مکہ مکرمہ کو بلد الامین، ام القرا، بیت العتیق اور بیت الحرام بھی کہا جاتا ہے، اور ام القرآن کی نسبت سے یہاں جامعہ ام القرآن بھی قائم کیا گیا ہے۔ معجز البلدان میں لکھتے ہیں کہ ابتدا میں حرم کعبہ کا نام مکہ تھا اور بعد میں پوری شہر کو مکہ کہا جانے لگا۔ یہ مکہ وادی ابراہیم میں ہے جو 2 پہاڑی سلسلوں کے درمیان واقع ہے۔ شمال میں جبل قعقاع اور شعب بنی عامر واقع ہیں، جنوب میں جبل حدیدہ اور جنوب مغرب میں جبل عمر واقع ہیں۔ جنوب میں غار ثور کی سمت جبل کدی ہے، مشرق میں شعب بن ابی طالب اور جبل حرا ہیں، جبکہ مشرق میں جبل خندمہ اور شمال مشرق میں جبل ابو قبیس واقع ہیں۔ مکہ معظمہ کا وسط وہ بیت اللہ مطلب کعبہ ہے۔ مکہ شہر کے وہ علاقے جو بیت اللہ سے بھی نشیب میں ہیں مسفلہ مطلب نشیبی کہلاتے ہیں، اور بلندی والے علاقوں کو العلا کہتے ہیں مطلب اونچی جگہ، اور العلا کی طرف ہی حجون کا علاقہ ہے۔
622 ईस्वी में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का छोड़कर चले थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर की तरफ रुख करके फरमाया था, ए मक्का, मुझे तुमसे तमाम शहरों से बढ़कर मोहब्बत है, मगर तेरे बेटे मुझे यहाँ रहने नहीं देते। इसके 8 साल बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातेह होकर यहाँ दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-उला की जानिब मक्का में दाखिल हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह ये इलाका मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं वहाँ पर गया, वहाँ पर जन्नतुल माला कब्रिस्तान भी है जहाँ पर हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा दफन है। काबा की बुनियाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उसके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने रखी थी और अल्लाह ताला का ये घर ऐसा सादा तमीर हुआ था कि ना उसकी छत थी, ना कवाड़ और ना चौखट। जब कुसै बिन किलाब को उसकी तवालियत हासिल हो गई तो उन्होंने कदीम इमारत को गिराकर नए सिरे की तामीर की और खजूर की तख्तों की छत डाली। तामीर काबा के बाद सबसे पहले बनु जुरहम यहाँ पर आकर आबाद हुआ और बनु जुरहम में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी ही हुई थी। हरम काबा पर सबसे पहले जिसने ग़िलाफ़ चढ़ाया वो यमन का हमीरी बादशाह असअद तुब्बा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 35 बरस हुई तो सैलाब की वजह से काबा को काफ़ी नुकसान पहुंचा था, तो कुरैश ने उसे गिराकर दोबारा तामीर किया। जब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा हुए तो उन्होंने काबा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तर्ज पर दोबारा तामीर किया। लेकिन 10 साल बाद 84 हिजरी में हज्जाज बिन यूसुफ ने फिर काबा को कुरैश के तर्ज पर तामीर किया। शाबान 1039 हिजरी में काबा को मूसलाधार बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचा तो उस्मानी खलीफा मुराद चहारम ने उसे इस सरिनो तामीर किया। चुनांचा काबा की मौजूदा तामीर वो उस्मानी तामीर है। इसकी ऊंचाई 15 मीटर, लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई तकरीबन 11 मीटर है। सफ़ा और मरवा ये वो 2 पहाड़ियाँ हैं। ये वो पहाड़ियाँ हैं जिसके दरमियान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा हाजरा ने पानी के लिए सई की थी और इन्हीं की याद ताज़ा करने के लिए हाजी लोग आज सई करते हैं। तो आज तक ये हमारा वीडियो मक्का मुकर्रमा के हवाले से मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अपने पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को दोस्तों को शेयर करें ताकि ये मेरे लिए और आप सब दोस्तों के लिए सदका जारिया जारी हो जाए। तो वीडियो देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया।